یقیناً مثلا ملاوی کے اس 16 سالہ لڑکے کا واقعہ سنا ہوگا جس نے سائیکل کے اندر جو پرزے استعمال ہوتے ہیں اس سے ایک ونڈ مل بنائی، پھر اس کے اوپر ایک بک لکھی گئی اور وہ دنیا بھر کے اندر مشہور ہو گیا. اصلا کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے. یہ جتنے کام دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں یہ ایک بائی چانس اس لڑکے کے پاس کوئی آدمی پہنچ گیا ہوگا جس نے پوری دنیا میں اس کو مشہور کر دیا، ورنہ وہ سب آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا. میں نے بعد میں دیکھا کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم اور آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے ان کے اوپر. مثال کے طور پر بہت سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابھی کل ہی میں نے سنا، بیک گراؤنڈ عرض کر دیتا ہوں. میں ہمیشہ اس بات کو دیکھ کے کوڑتا تھا کہ خواتین مثلا دیہاتوں کے اندر، گاؤں وغیرہ کے اندر چولہے جلاتی ہیں، اس میں سے دھواں نکلتا ہے، دھوئیں سے ان کے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، ان کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی صحتیں خراب ہونے کی وجہ سے ان کے بچے جلدی یتیم ہو جاتے ہیں بعض اوقات. یہ ساری مصیبتیں ہیں. کیا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے؟ بعد میں نے ایسے ہی نیٹ کے اوپر سرچ کرنا شروع کیا کہ کیا ایسے فوسل فیول سے جو چولہے جل رہے ہیں ان کی ایفیشنسی بڑھانے کا کوئی راستہ ہے؟ مفت کا راستہ ہے ہمارے پاس، مفت کے ڈیزائنز موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک مشکل ہم نے فالو نہیں کیا ہے. میں نے اپنی ایک دوست سے پوچھا کہ بردر آپ کے علاقے کے اندر جو اس کے ہاں 4 آدمی ملازم ہیں کسان کے طور پر، میں نے پوچھا آپ کے جو 4 کسان ہیں وہ ایک دن کے اندر کتنی لکڑی جلاتے ہیں؟ اس نے بتایا 4 آدمیوں کا کھانا 3 وقت بننے کے لیے تقریباً 20 کلو لکڑی روزانہ جل رہی ہے. اور اگر آپ انہی چولہوں کو تھوڑا سا اچھا کر لیتے بغیر کسی زیادہ محنت اور خرچے کے تو یہی خرچہ صرف 4 کلو لکڑی تھا. 20 کلو لکڑی 5 گنا زیادہ. اب آپ 5 گنا زیادہ لکڑی جلانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو جنگل کے اعتبار سے گنجا کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ آپ نے چولہا صحیح استعمال نہیں کیا ہوا، اور اس چولہے میں پیسے بھی نہیں لگنے تھے، صرف تھوڑی سی عقل لگنی تھی. بدقسمتی سے ایسے مار کے بے تحاشا ہو رہے ہیں، اتنے ہو رہے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ ہم چھوٹی چیزوں کی وجہ سے بڑی جنگ ہار رہے ہیں. انسان کی سب سے بڑی جنگ زندگی کی جنگ ہوتی ہے. وہ زندگی کے اندر سکون چاہتا ہے. ہم بہت بڑی جنگ ہارتے ہیں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے. آپ جائیے مثال کے طور پر، اب آپ پاکستان کے اخباروں کے اندر روزانہ دیکھ رہے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن یقیناً دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی. اور پہلے انفرادی خودکشی ہو رہی تھی، اب تو خودکشی پورے خاندان کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ اخباروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. کیا یہ خودکشیاں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ کریزی ہیں، یہ لوگ پاگل ہیں، دیوانے ہیں؟ نہیں، دیوانے نہیں ہیں، یہ تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں. کن باتوں سے تنگ آ کر؟ غربت سے تنگ آ کر. کس غربت سے تنگ آ کر؟ اس غربت میں بجلی کا بل بھی شامل ہے، اس غربت میں ان کے کھانے کا خرچہ بھی شامل ہے، اس غربت میں ان کی ایجوکیشن بھی شامل ہے. اچھا آپ جا کر دیکھیں گے کہ بھئی کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی مسٹیکس، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہم بڑی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جب آپ ان مسائل کا زندگی کے اندر حل دیکھنا چاہیں گے تو آپ حیران ہو کر دیکھیں گے کہ جو آپ کو ایجوکیشن میں حل ملنا چاہیے تھا وہی ایجوکیشن نے نہیں دیا ہے، باقی پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا ہے. حیران ہوتا ہے آدمی کہ بھئی مجھے جو زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے چاہیے تھا وہ تو مجھے ملا نہیں. تو یہ میں نے جو 16 سال ماسٹرز کرنے کے اندر جھک ماری، اس میں مجھے ملا کیا ہے؟ بعض ایسی تھیوریز ملی ہیں جس کا میری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اصلا. اور اس کے بعد مثلا آپ 14 سال 15 سال 16 سال پڑھنے کے بعد، اب تو 16 سال میں گریجویشن کریں گے آپ، 16 سال گریجویشن کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کر کہیں گے ہمیں ہفتے میں 3 گھنٹے میں کوئی کورس کرا دیں جس سے ہم کچھ سیکھ لیں. تو انسان پوچھ سکتا ہے بھائی 16 سال میں کیا سیکھا تھا؟ پھر اس 16 سال نے ہمارا کہاں وقت برباد کر دیا؟ ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں ABCD سکھائی جس کے نتیجے میں ہم انگلش بھی نہیں بول پا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ستم ہو رہا ہے. یعنی ہم 16 سال ایک زبان کو سیکھنے کے اوپر جد و جہد کر رہے ہیں، اور 16 سال کے بعد اگر کوئی ہم سے کہتا ہے اس زبان کے اندر ایک تقریر کر سکتے ہو، 25 منٹ کا ڈائلاگ کر سکتے ہو، تو ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. اور اس ایجوکیشن سسٹم کے پیچھے اور بھی بہت کچھ ہے. اب ہم کو صحیح نہیں کر پائیں گے. یعنی اب میں تو یہ سوچتا ہوں ہمیشہ جو بھی سولوشن بنانا ہے یہ سوچو گورنمنٹ جتنی نکمی ہے اس سے زیادہ نکمی آئے گی، جتنی نااہل ہے اس سے زیادہ نااہل آئے گی. اور پچھلی تاریخوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. جب بھی کوئی پچھلا حکمران جاتا ہے، اگلا والا جب آتا ہے تو پچھلا والا اچھا لگنے لگتا ہے. کیوں اچھا لگنے لگتا ہے؟ نہ اس وجہ سے کہ وہ اچھا تھا، اس وجہ سے کہ جو اگلا آیا وہ اس سے بھی برا آیا، تو پچھلا اچھا لگنے لگتا ہے. اور یہ مسلسل ہو رہا ہے 25 30 سال 40 سال میں. ٹھیک ہے. اب کوشش کیا کرنی چاہیے؟ تقریر کے علاوہ کیا ہونا چاہیے؟ تقریر کے علاوہ ہونا چاہیے اپنی زندگی کے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے کچھ ٹیکنیک سیکھیں، اس زندگی کو حل کرنے کے لیے کچھ سیکھیں.
اور جا کر اپنے روٹس کو چیک کرنے کی کوشش کریں. آپ کی اصلی پرابلمز کیا ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, آج کل جب کبھی بھی آپ کو وقت ملے, ایک کام کر لیجئے. آپ اپنی زندگی کی مشکلات کو لسٹ کیجئے اور ان مشکلات کی روٹس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, جڑیں کہاں پر ہیں. اب اس وقت آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھئی وہ جو صحیح محنت ہونی چاہیے, وہ صحیح محنت کہاں پر ہونی چاہیے. اور اگر میں کہوں گا ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, زندگی کی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں چھوٹی تبدیلیوں سے حاصل ہوتی ہیں, چھوٹی تبدیلیوں سے حاصل ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ نے سوچا ہے کہ آج آپ کی تنخواہ مثلا 8,000 روپے, کل اچانک 80,000 روپے ہو جائے گی, نہیں ہوگی, قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا. مگر یہ کہ آپ کسی گینگسٹر کے ہتھے چڑھ دیں اور وہ آپ کو روٹی کے مال میں سے کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دے, تب تو ہو جائے شاید, ورنہ نہیں ہوگا. اس کا صرف ایک راستہ ہے, اپنی چھوٹی چھوٹی خامیوں کو صحیح کرنا شروع کر دیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دیں. چھوٹی چیزوں سے مطلب کیا ہے, یہاں پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قدرت اللہ صاحب نے شہاب نامے میں لکھا ہے, قدرت اللہ صاحب کا شہاب نامہ آپ نے شاید پڑھا ہی ہو. اس میں لکھا ہے کہ وہ ملنے گئے, پتہ نہیں چوئن لائی سے تھا یا ماؤ زیتونگ سے تھا, میں ذہن سے نکل گیا, جس کو ماؤ زیتونگ کہتے ہیں ہم لوگ. بہرحال ان میں سے دو میں سے کسی ایک سے ملنے گئے, تو کہنے کہ وہ میز کے اوپر پانی کے گلاس رکھے ہوئے تھے, ان گلاسز کے اوپر کور رکھا تھا, اور وہ چوئن لائی صاحب یا ماؤ زیتونگ جو بھی تھے وہ گفتگو کر رہے تھے اور بار بار گلاس کو دیکھے چلے جا رہے تھے. ایک موقع پر ان سے رہا نہیں گیا, انہوں نے کہا اچھا ذرا رکیے گا. انہوں نے گلاس کے اوپر رکھے ہوئے کور کو ایک کو ذرا سا صحیح کیا, اور جس نے گلاس اور کور رکھا تھا اس خاتون کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کور صحیح سے رکھا کرو, ٹیڑھا کیوں رکھا تھا. یہ امپورٹنٹ ہے. زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دیجیے, آپ کی چھوٹی غلطیاں آپ کی زندگی برباد کریں گی. بھئی آپ بھی ماسٹرز ہیں, فلاں آدمی میں ماسٹرز ہے, آپ نے بھی گریجویشن کیا, اس نے بھی گریجویشن کیا ہے, مثلا آپ بھی 72% لے آئے, وہ بھی 72% لے آئے, اس کی زندگی کہیں سے کہیں پہنچ گئی, آپ یہیں پہ پڑھیں. مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالی, ایسی میں کہہ رہا ہوں, کیا فرق ہے؟ یا آپ بہت آگے چلے گئے, وہ وہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ آپ جا کے دیکھیں گے کوئی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ان میں مشکل ہے. مثلا چھوٹے مشکلات میں سے ایک مشکل, ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں, میں جو ذہن میں فوری طور پہ آ رہا ہے, چونکہ باتیں کہنے کی بہت ہیں. میں نے عرض کیا یہ موضوع ایسا ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں, آپ کو ٹیکنیکس دینے کی کوشش کروں, پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنیک ابھی کھڑے کھڑے آپ کو دے دوں جس سے آپ کی زندگی میں آسانی آئے. لیکن مسئلہ یہ خریدار نہیں ہے. آج کل بازار بہت خراب ہوا ہے, کسٹمرز بگڑے ہوئے, تو آپ بہت زیادہ اٹریکٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے, کسٹمرز نہیں ملیں گے آپ کو. چونکہ کسٹمرز کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیبلز دیکھنے میں, چیٹنگ کے اندر. زندگی کے گولڈن ٹائم کو برباد کر رہے ہیں کس چیز کے اندر؟ فحشا میں. دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ان کی اولادیں ان کو لان تان کریں گی بعد میں, کہ کاش ہمارے ابا کچھ پڑھ لیتے, کوئی کام کر لیتے ڈھنگ کا, تو ہمیں اس مصیبت میں نہ پھنساتے. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. میری زندگی مثلا میں فرض کیجئے اس وقت 43 سال کا ہوں, جب میں 15 سال کا یا 18 سال کا تھا, اس وقت سوسائٹی کی پیس سلو تھی. اگر میں ایک ٹرین مس کرتا تو میرے پاس دوسری اور تیسری پکڑنے کا چانس تھا. آپ کے زمانے میں اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹرین مس کر دی, یو ہیو لاسٹ ایوری تھنگ. آپ سب ختم کر دیں گے اپنا, آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. آپ کی زندگی میں اس وقت کیریئرز کا یہ عالم ہے, آپ نے اپنی زندگی کے 3 سال کہیں مس کر دیے, آپ گئے. اب پک کریں دوبارہ اور پھر کہیں پہنچیں, اب آپ گیم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اتنی اسپیڈ ہے لائف کے اندر. مثلا آپ نے یقیناً سنا ہوگا وہ جو اسٹیفن ہاکنگ ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے کہا تھا اب معلومات اتنی زیادہ آ رہی ہے کہ 24 گھنٹے بھی اگر میں اپنی اسپیشلائز فیلڈ یعنی تھیوریٹیکل فزکس کے اوپر اپنا ٹائم دوں تو صرف پی ایچ ڈی کے تھیسس جو 24 گھنٹے میں لکھے جا رہے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا. اتنی زیادہ معلومات آ رہی ہے اس وقت, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دیں, آپ اپنا وقت ضائع مت کریں. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا جس پہ آپ عمل نہیں کریں گے, لیکن مفت میں مشورہ دینے میں کیا جا رہا ہے. خدا کا واسطہ اپنی زندگی ٹیلی ویژن کے سامنے ضائع مت کیجیے گا. کاش آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے. اللہ کا واسطہ اپنی زندگی چیٹنگ میں ضائع مت کیجیے گا. کاش آپ کو سمجھ میں آ جائے, لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ پھر بھی وہی کریں گے. کیوں؟ یہاں پر ایک اور میجر رول ہے انسان کی زندگی کے اندر, کامیاب وہ ہوگا جسے کنٹرول آتا ہے. یہ میجر رول ہے. زندگی میں وہ کامیاب ہوگا چاہے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں, چاہے دنیا کی دولت حاصل کرنے میں, جس کے اندر کنٹرول ہے. اگر آپ میں کنٹرول نہیں ہے
آپ گئے، آپ ضائع ہو جائیں گے. آپ کے اندر کنٹرول ہونا چاہیے. ایک بات کنٹرول، اگر مثلا میں اس پوری اسپیچ سے 2-4 باتیں نکالوں جو آپ کی زندگی میں کہیں کام آ جائیں تو کیا کہوں؟ نمبر 1، ایک کام بار بار کرنا ہے اور کامیاب نہیں ہو رہا ہے، کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں. آپ نے 18 سال گزار دی ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے اور ابھی تک آپ کا کوئی کیریئر ڈیفائن نہیں ہوا، آپ کی زندگی کہیں نہیں پہنچ پائی ہے، اس کا مطلب ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کوئی اور طریقہ کریں، آپ کو ناکام نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ توجہ دیں. میں ایسے عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ مقصود نہیں ہے، جگہ بہت کم تھی. اگر میں کسی گیدرنگ میں پہنچتا ہوں اور دیکھتا ہوں باہر جوتے صحیح ہیں تو ان دو میں سے کسی ایک بات میں یقین کرنا پڑتا ہے، یا آرگنائزرز اچھے ہیں یا پارٹیسپینٹ اچھے ہیں. اور اگر جوتے صحیح نہیں رکھے تو ہمیں فوراً سمجھ جانا پڑے گا کہ دونوں میں سے کوئی بھی اتنا منظم آدمی نہیں ہے، نہ پارٹیسپینٹ نہ آرگنائزر، کہ کم سے کم جوتے صحیح کرے. صحیح ہے. اب آپ کہیں اچھا جوتوں کی اہمیت کیا ہے؟ جو اندر ہو رہا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، باہر جوتے یہ جوتے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، مینٹیلٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. مینٹیلٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو اپنی زندگی کے اندر بار بار چیک کرنا پڑے گا آپ مسٹیک کہاں کر رہے ہیں، اس مسٹیک کو ریکٹیفائی کریں اور آپ کی زندگی خود بخود بننا شروع ہو جائے گی. اور آخری بات چلیں اس سلسلے کے اندر، آپ اکیلے کوئی کام نہیں کر پائیں گے، ہمیشہ مل کے کرنے کی کوشش کریں. مل کے کوشش کریں، اور اگر جیسے ہی آپ مل کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ وقت ضائع کرتے ہیں. مل کے کوشش کریں اور وقت ضائع نہ کریں. اچھا آپ کہاں وقت ضائع کریں گے؟ آپ بہت زیادہ اکیڈمک ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تھڑوں اور چبوتروں پہ بیٹھ کے، بہت علمی تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر. کاش آپ 1-2 گھنٹے کے بعد اپنے آپ سے پوچھ لیا کریں گے یہ جو میں 2 گھنٹے یہاں بیٹھا اینڈ میں کیا ملا ہے. نہیں پوچھتے. اس سے آپ کا وقت برباد ہوتا ہے، اس سے آپ کی زندگی ضائع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں اپنی زندگی کے اوپر کوئی نہ کوئی جد و جہد کر کے کوئی فائدہ مند انسان بنانے کی کوشش کریں. آپ کی سوسائٹی محتاج ہے، اس وقت آپ کی سوسائٹی محتاج ہے، آپ کے لوگ محتاج ہیں. یہ جو فلڈ آیا ہے یہ بہت بڑی مشکل ہے. 10 سال میں ایسی مشکل نہیں آئی تھی، لیکن یہ فلڈ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. یہ بہت اچھا موقع ہے اس وقت. جس کے پاس جو ہنر ہے کرنے کا وہ کر ڈالے، جس کے پاس جو کام کرنے کا ہے وہ اپنے کام کو انجام دے دے. بہت ساری چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں. مثلا اگر آپ میں سے کچھ لوگ، جیسے میری اس وقت ساری مثلا کافی انرجی میری اس بات کے اوپر ہے کہ ہم رینیوبلز پہ کام کریں. ہمارا ملک پاور کے سیکٹر کے اندر تباہ ہو چکا ہے اس وقت، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس اعتبار سے جس اعتبار سے یہ چل رہا ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ رینیوبل کے اوپر کام ہو جائے، اور پاکستان الحمدللہ رچ ہے رینیوبل کے اندر. اس جیسا غنی ملک کم ہوگا جتنا آپ کے پاس ہے. مثلا اگر میں صرف اسٹیٹسٹکس گنوں جو دنیا ہمیں بتا رہی ہے، جرمنی سے ایک ڈیلیگیشن آیا رینیوبل کے اوپر، میرے خیال میں 4 مہینے ہو رہے ہوں گے. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پورے پاکستان کی اس وقت پورے پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ 15,000 میگا واٹ ہے بجلی. 15,000 میگا واٹ کے اندر صرف یہ جو آپ کے پاس ونڈ ایریا ہے جو جھمپیر سے لے کر کیٹی بندر تک جاتا ہے، گھارو کیٹی بندر ونڈ کوریڈور اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر 50,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے. اور آپ کو پورے ملک کو جو اس وقت ضرورت ہے وہ 15 سے 20,000 میگا واٹ ہے. آپ کے صرف گلگت بلتستان کے اندر جو پانی بہ رہا ہے اس میں 200,000 میگا واٹ بجلی کی